لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی سفر میں آنے والی دلہن منحوس رہتی، سفر میں ہوئی تو شادی منحوس رہتی، سفر میں ہوئے تو کاماں پورے منحوس رہتے. نعوذ باللہ، کوئی کام منحوس نہیں ہوتا. سفر میں کرو، حضر میں کرو، رات میں کرو، دن میں کرو، کوئی کام منحوس نہیں ہوتا. عورت رحمت ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بیٹی کسی کے گھر بہو بن کے جاتی ہے، اللہ اس کی خدم کی برکت سے اس گھر والوں کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. اضافہ کرتا فرمائے سرکار. گھر میں رزق میں کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا. بیٹی پیدا ہوئی تو بھی رزق میں اضافہ ہوتا، بہو گھر میں آئی بھی تو رزق میں اضافہ ہوتا. کمی کبھی نہیں ہوتی، کمی تو کبھی نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھ لیجئے گا. اب پھر دوسری بات سن لیجئے. قربان جائے ہمارے اور آپ کے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سرکار نے کیا دستور دیا، کیا سمجھایا امت کو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے سسرال والوں کے لیے گھر جاتی ہے، یعنی کہ دلہن بن کر اپنے سسرال کے گھر کو جاتی ہے، تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس گھر میں کوئی بلاؤں کا نزول ہونے والا بھی ہے، اللہ اس عورت کے خدم کی برکت سے وہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، بلائیں نازل نہیں ہوتی. یہ ہے عورت کے خدم کی برکت. اب ایک آدھ جگہ ایسا ہوا ہے، ہمیں سننے میں بھی آیا، دیکھنے میں بھی آیا، شادی ہوئی، شادی ہوئے 15 دن کے بعد 10 دن کے بعد سسرال مر گیا. لوگ امت پورا خاندان، اور خصوصاً عورتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں بھائی. اللہ رحم کرے عورت ذات کے اوپر. عورت کو ذلیل کرنے میں سب سے بڑا کردار عورت کا ہے. عورت کو دنیا میں داغدار بنانے میں سب سے بڑا کردار عورت کا ہے. عورت کو متشکی، عورت کو جو ہے شکدار، شک کے دائرے میں کٹ گھرے میں کھڑا کرنے والا کردار عورت کا ہے. سسرال مر گیا، شوہر کچھ بھی نہیں بول رہا، دیور کچھ بھی نہیں بول رہا، جو ہے دوسرے مرد حضرات کچھ بھی نہیں بول رہے، مگر ایک عورت بیچ میں آواز نکالتی، آئی یہ عورت، یہ بہو آئی گیا منو سے پٹی آتے کی سسرے کو کھا گئی بولے. لوگ امت ایک بات یاد رکھو، سسرا مرنے کی تاریخ بہو تو اب آئی نا، سسرا اپنی تاریخ مرنے کی پیدا ہونے سے پہلے لکھا لے کے آیا تو ہے. سبحان اللہ بولا جی. ارے کیا برا لائٹ لے رہے آپ لوگ ابھی تو میرے کو ڈر ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہے یہاں بھی ایسی لوگ آئیں کیا. سسرا پیدا ہوا سو تاریخ کے دن ہی انہیں مرنے کی تاریخ بھی لکھا لیا. آپ کی بھی ڈیٹ فکس ہے، میری بھی ڈیٹ فکس ہے. اپن لوگ ڈیٹا لکھا کے لا لیے سو ہے. سبحان اللہ بولا. ہاں پکی ہے ڈیٹ. اللہ تعالیٰ نہیں بول رہے بہت نمازاں پڑھتا بول کے، معلوم ہوگا تو پٹھا شروع ہو جاتا نا، اس لیے نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ. سوب جن اپنے اپنے ڈیٹا لکھا کے لا لیے سو. ایسا تھوڑی ہے بھاؤ آتے کہ نہیں کینسل کر دو، انہیں 9 سپٹمبر تھا کینسل 7 سپٹمبر کرو، ایسا تھوڑی ہے. ایسا نہیں ہے بھاؤ کے قدم رکھنے سے ڈیٹ چینج ہو جاتی موت کی، ایسا نہیں ہے. مرنے والا اپنی تاریخ اپنے خدا کے پاس لوح محفوظ میں، جب ابھی آسمان زمین نہیں بنے تھے اس سے پہلے ہماری حیات کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، ہماری موت کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے. اللہ کی ذات پہ اگر بندے کو یقین ہوا تو انہیں بھاؤ پہ الزام نہیں لگاتا. بولو بھاؤ پہ الزام نہیں لگاتا. بھاؤ کیا کریں گی بیچاری بھاؤ، کون کتنا پیسہ کمائیں گا لکھا ہوا ہے، کون کیا تاریخ کو مرنے والا ہے لکھا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک پٹھا تھا اپنا 1.5 ہوشیار، مائیکل جیکسن، پہچان دے؟ ہاں دیکھو کیسا بولا، ہاں اتنا جلدی بولا، دیکھو پٹھا اپنا بچہ پہچانتا. مائیکل جیکسن انہیں کیا کرا تھا معلوم؟ ترکیب بنایا تھا، 150 سال زندہ رہنے کی ترکیب بنایا تھا. 150 سال زندہ رہوں گا بولا. تو اس کو ایک جوتش بولا کہ میاں تو 150 سال زندہ رہیں گا بول کے بولا جوتش. تو انہیں وہاں سے ترکیب بنانا شروع کرا، ماحول بنایا.
انہیں آکسیجن، یہ باہر کی ہواؤں میں بیماری رہتی، بلکہ نیا آکسیجن تیار کر لیا تھا، اپنا ایک آکسیجن روم تیار کرا تھا، اس کے روم میں باہر کی ہوا نہیں آتی تھی، اس کے اندر جو سوتا تھا وہ بیڈ کے اندر بھی کچھ ایسے سسٹم بنایا تھا، باہر کی ہوا ہرگز نہیں آتی تھی، نئی آکسیجن لیتا تھا، نئے کاما کرا، 150 سال زندہ رہنے کی ترکیب بنایا پٹھا. اور آپ کو معلوم ہے مرا کب؟ 47 ایئرس میں مر گیا. سبحان اللہ بولو. کیونکہ اللہ تعالیٰ بتایا بے حولے تو تیری ترکیب سے نہیں چلتا، میری ترکیب سے چلتا ہے. اللہ کی ترکیب ہے میرے بھائی. کون کب پیدا ہوں گا، کون کب مریں گا، کون کیا کریں گا، کون کیسے کریں گا، کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی ترکیبیں ہیں؟ بندہ اپنے اوپر لے رہا ہے، نہیں شادی سفر میں شادی کرے تو ویسا ہوتا، سفر میں نئی دکان کھولے تو منوسی ہوتی، سفر میں نیا کام کرے تو ایسا ہوتا، سفر، یہ سب بیکار باتیں ہیں. ایسے مومن کی شان ایسی نہیں ہوتی، مومن ایسے باتیں کرنے والا نہیں رہتا. مومن بڑی عزت والا، عظمت والا، شان والا ہوتا، مومن بڑے رتبے والا ہوتا. ایک روایت سناتا ہوں بس، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. مومن کیسا ہوتا؟ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید. حضرت عبداللہ بن زید ایک حدیث سنے تھے سرکار سے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں نکاح نہ بھی کر لے تو اللہ جنت میں اس کا نکاح ضرور کرائے گا. سبحان اللہ. جنت میں تو نکاح ہونے والا ہے جب اپنا. سبحان اللہ. ارے کیا بیکار لوگ ملے بھائی آج. وہ نئے پرانے لوگ نہیں آئے، ہمارے نئے لوگ. جنت میں تو شادی ہونے والی ہے، شرط یہ ہے جنت میں جانا. اب بولو زور سے سبحان اللہ. ہاں جنت میں جانا. یہاں سگریٹاں پی رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، جوروں کو مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، سود پہ پیسے لے رہے ہیں، حرام کاری کے کام کر رہے ہیں، اتنے خطرناک کام کر رہے ہیں، دوزخ اپنے کو چھوڑنے تیار ہیچ نہیں. جنت میں جانے کا تو ٹھکانہ دکھ رہا ہی نہیں. جنت میں نکاح ہونے والا ہے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں تو دنیا میں نکاح کیا نہیں، پھر جنت میں میرا نکاح کس سے ہوں گا؟ آہا سبحان اللہ. آپ نکاح نہیں کیے تھے دنیا میں، اس وقت تک آپ نکاح نہیں کیے تھے، بڑی عمر کے ہو گئے تھے، اور صحابہ میں بڑے جلیل القدر عالم دین، بڑے بڑے لوگ آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے، آپ صحابہ میں بڑے عالم مانے جاتے تھے. تو آپ نے ایک دن نماز نفل پڑھی. سبحان اللہ. پڑھ کے اپنے پروردگار کو گزارش کرے، اے اللہ تیرے مصطفیٰ کا قول غلط نہیں ہو سکتا، تیرے نبی سچے قول کا مالک ہے. اے اللہ تیرے نبی نے کہا جنت میں ہر مرد کا نکاح ہر عورت سے کیا جائے گا. اے اللہ میری جنت میں بیوی کون ہوں گی؟ مولا ذرا مجھے بتا دے. پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، پھر دوسری رات 2 رکعت نماز نفل پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، پھر دعا کرے، پھر بھی قبول نہیں ہوئی. پھر تیسری رات نماز پڑھے، پڑھ کے پھر دعا کرے، پھر اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لی. تو خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ حضرت ولید میمونہ نام کی ایک عورت ہے، بصرہ ملک میں رہتی ہے، اس سے جنت میں آپ کا نکاح ہوگا. حضرت عبداللہ بن زید بولے بھائی خواب تو پڑ گیا، ولید میمون آخر ہے کون، ملیں گے؟ بولے سبحان اللہ. اب بے چینی کا یہ عالم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، بات معلوم ہو گئی. بے چینی کا یہ عالم ہے، تہجد کی نماز کو اٹھے، خواب دیکھ کے تہجد پڑھے، بلا کے اپنے خاص چاہنے والوں کو مشورہ کرے، میاں میرے کو ایسا ولید میمونہ نام کی عورت سے ملنا ہے، بصرہ میں رہتی ہے. بولے اچھی بات ہے حضرت، فجر پڑھ کے نکلیں گے. بولے اے نہیں فجر رستے میں پڑھیں گے، اب بھی چلو. بولے اب بھی نکلے خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے. تو بصرہ سفر کرتے 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 بہرحال بصرہ کو پہنچے. مدینے سے بصرہ پہنچ کے وہاں جائے تو پوری قوم کی قوم آپ کا استقبال کر رہی ہے. بولے اتنا بڑا عالم بغیر بلائے ہمارے علاقے میں آ گیا. بصرہ کے علم والے آئے، کوئی اپنی چادروں کو بچھا رہا ہے، کوئی امامہ بچھا رہا ہے، ایسا استقبال ہو رہا.
وہاں جا کے قوم کے بیچ میں جب آپ بیٹھے, آپ کو بٹھایا گیا, پہلا گھٹ پانی کا پیے, دوسرا سوال کرے, اتنی بے چینی ہے. بولے میاں یہ بصرہ میں کوئی ولید میمونہ نام کی عورت رہتی ہے, کون ہے؟ بولے حضرت آپ اس کے بارے میں کہیں کو پوچھ رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں کہیں کو پوچھ رہے ہیں. بولے کیا ہوا؟ بولے حضرت وہ تو دیوانی ہے, وہ تو دیوانی عورت ہے, مجنون ہے, پاگل ہے. ایسا؟ بولے مجھے اس سے ملنا ہے. بولے حضرت وہ اجرت پہ لوگوں کے بکریاں لے کے چراتی ہے, شام کو واپس آ جائے گی عصر تک, ہم آپ کی ملاقات کرا دیں گے. نہیں میرے کو اب بیچ ملنا ہے. بولے اب بیچ ملنا ہے؟ تو بولے جی اچھی بات ہے حضرت, وہ جنگل میں رہتی ہے, مگر حضرت وہ جنگل اتنا خطرناک ہے کہ وہاں پر درندے, جنگلی جانور لوگوں کو چیر پاڑ کے کھا جاتے ہیں. تو پھر حضرت پریشان ہوئے, لوگ کہہ رہے ہیں جنگل اتنا خطرناک ہے, پھر ولید میمونہ بکریاں چرانے جاتی ہے, نہ بکریوں کو جانور کھا رہا ہے, نہ ولید میمونہ کو کھا رہا ہے, آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ سوچ کے حضرت بولے اب تو مجھے جنگل میں جانا ہی جانا ہے. بولے حضرت ہم تو آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے, ہمیں اپنی جان پیاری ہے, آپ تشریف لے جائیے. بہانے بنا کے لوگ جو ہے پیچھے ہٹ گئے. حضرت تنہا نکلے, گھوڑے پہ بیٹھے, جنگل کے اندر گئے, جا کر وہاں پر ولید میمونہ کو تلاش کر رہے ہیں. دنیا کہہ رہے یہ دیوانی ہے, مگر یہ صحابی رسول, یہ اللہ کا محبوب دیکھ رہا ہے کہ ولید میمونہ نماز پڑھ رہی ہے جنگل میں, بولیے نماز پڑھ رہی ہے. پھر سوچے ان کے بکریاں کہاں ہیں؟ انہوں تو لوگوں کے بکریاں لے کے آئے, وہ بکریاں کہاں چر رہے ہیں؟ ادھر پلٹ کے دیکھے تو چیتا ہے, ادھر دیکھے تو شیر ہے, ادھر دیکھے تو گیدڑ ہے, ادھر دیکھے تو جنگلی جانور, ہر قسم کا جانور اس میدان میں موجود ہے. پھر آپ سوچنے لگے کہ پھر ان کی بکریاں کہاں ہیں؟ اتنے زہریلے جانوروں کے بیچ میں بکریاں کہاں ہیں؟ تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شیر ان بکریوں کو چروا رہا ہے, ان بکریوں کو چرا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ولید میمونہ کے قریب گئے, جا کے کہنے لگے السلام علیکم. سلام پھیری تو آپ نے سلام کیا, السلام علیکم. تو آپ نے کہا عبداللہ رات میں خواب دیکھ لیے, صبح آ گئے. اللہ اکبر. پریشان ہوئے, دنیا اسے دیوانہ کہہ رہی ہے, مجنون کہہ رہی ہے, پاگل کہہ رہی ہے, اور یہ تو اندر کی راز کی باتیں جان رہی ہے. کہا تم کیسے جانتی ہو کہ میں نے کل رات میں خواب دیکھا؟ تو کہا تمہیں جس رب نے خواب دکھایا مجھے اس رب نے خود اطلاع فرمایا. سبحان اللہ. تم خواب دیکھنے کی منزل میں ہو, میں کلام کرنے کی منزل میں ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت نے پوچھا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ تمہارے پاس آ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ قدرت کے خلاف بات چل رہی ہے. کہا کیا قدرت کے خلاف ہے؟ کہا اللہ نے بکریوں کو شیر کا نوالا بنایا, اور یہاں دیکھ رہا ہوں کہ شیر بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ نے انسانوں کو جانوروں کا, زہریلے جانوروں کا نوالا بنایا, اور یہاں دیکھ رہا ہوں کہ انسان اور جانور کی ملنساری ہو رہی ہے. بات کیا ہے؟ تو حضرت ولید میمونہ نے جواب دیا, اے عبداللہ بن زید, جب سے میں نے دنیا کو چھوڑا, اللہ سے دوستی کر لی, تو اللہ کی ساری مخلوق نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. معاملہ ایسا ہے, مومن ایسا ہوتا ہے. ایمان والوں کی شان یہ ہے وہ غیروں پہ یقین نہیں, مولا پہ یقین رکھ کے زندگی گزارتے ہیں. وہ سفر کے مہینے کو منحوس نہیں جانتے, قدرت پہ یقین رکھ کے گزارتے ہیں. ارے وہ کسی عورت کو, کسی بیٹی کو بہو بنا کر لائے تو وہ اس کو منحوس نہیں کہتے, وہ مولا کی ذات پر یقین رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. یہ ایمان والوں کی شان ہے. اپنے یقین کو مضبوط کرو مسلمانوں, ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے, ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے, ہمارے اندر اچھی صفات, اچھا کمال پیدا ہونا چاہیے. کسی کو منحوس اور کسی کو ہم جو ہے نعوذ باللہ نحوست والا نہ کہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان چیزوں پر توجہ فرمائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگارا مولا ہم پر رحم فرما.
فضل فرما، کرم فرما، نبی اور آل نبی اولاد علی کا صدقہ عطا فرما، اے اللہ تیرے حبیبوں محبوبوں پیاروں کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما۔